دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج 3 باتیں ہیں جن کو ہم تھوڑا ایکسپینڈ کریں گے۔ ایک تو نیا چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی پر کچھ بات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑی الجھن سی یا غلط فہمی بعض حضرات پھیلا رہے ہیں، یوٹیوبرز سمیت بعض انالسٹ بھی، کہ ابہام ہے اس اپوائنٹمنٹ میں، یا یعنی ایک غلط تشریح کر رہے ہیں جو پارلیمانی کمیٹی کی یہ پاورز ہیں جس کے تحت وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو تھوڑا کلیریفائی کریں گے۔ اور ایک اور تھوڑا تبصرہ ہے ناصور شاہ تو پہلے یحییٰ آفریدی، دیکھیں یحییٰ آفریدی صاحب ان ججز میں سے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں سے، جو بڑی حد تک یوتھیا پروف، یعنی وہ نہ ایز سچ یعنی بذات ہی نہ ہی وہ کسی خاص پارٹی سے آئیڈینٹیفائڈ ہیں، نہ ہی کسی خاص یوتھیاپا ٹائپ آئیڈیالوجی سے آئیڈینٹیفائڈ ہیں، نہ ہی ان کی کوئی ان کے بیہیویئر میں الائنمنٹ نظر آتی ہے کہ وہ بالفرض مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، نواز کے ساتھ، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، یا یوتھیاپا پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ایز سچ ان کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں، اور ان کے جتنے بھی آپ فیصلے دیکھیں گے ان میں ایک آزاد روی اور آزاد منش قسم کا مزاج ان کا نظر آتا ہے، اور وہ بڑی حد تک لیٹر آف دی لا، یعنی اس کو کھینچ تان کے اس میں سے نیا آئین اخذ نہیں کرتے، بلکہ موجود جو آئینی دفعات ہیں انہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا تھوڑا پروفائل یا بایوگرافک جو ایک ہے انفارمیشن یا تعارف، کہ وہ 23 جنوری 1965 کو کوئی باربری ولیج ہے، یعنی ضلع کوہاٹ میں ایک بابری بندہ گاؤں کا نام ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے، اور جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ بنے 28 جون 2018 کو، یعنی اب ظاہر ہے 24 ہے، اس کے مطلب کم و بیش 6 سال سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں۔ اور یہ بڑے خوش قسمت آدمی ہے اس حساب سے کہ بڑی ینگ ایج پر، یعنی پہلے پشاور ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے اور سپریم کورٹ میں بھی پہنچے، اور پھر دیکھے قسمت جی کہ کوئی آج سے بالکل 1-2 سال پہلے جب خاص طور پر منصور ملنگ نے آئین پر خودکش حملہ نہیں کیا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یحییٰ آفریدی کا اتنا جلدی کوئی امکان ہے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا۔ بہرحال قسمت نے یاوری کی، اور وہ جو ایک انسرٹنٹی ہے اس کے پردے سے ایک بہتر چوائس جو ہے وہ سامنے آیا۔ اس طرح انہوں نے تعلیم ظاہر ہے پہلے او لیول، اے لیول، پھر ایچسن کالج لاہور، پھر گورنمنٹ کالج لاہور BA، پھر LLB پنجاب یونیورسٹی کے یونیورسٹی لا کالج، اور پھر وہیں سے MA اکنامکس۔ الٹیمیٹلی وہ اینڈ اپ ہوئے جیسس کالج کیمبرج یونیورسٹی UK میں، اور وہاں سے LLM کیا، اور پھر 97 اور یعنی ظاہر ہے پھر پاکستان میں آ کر انہوں نے پریکٹس کی، اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ الٹیمیٹلی رجسٹر ہوئے 2004 میں۔ اور پھر یعنی آگے دیکھیں تو 97 سے 12 تک، یعنی 1997 سے 2012 تک کم و بیش 15 سال جو ہیں وہ ایک فرم انہوں نے، یعنی آفریدی شاہ اینڈ من اللہ لا فرم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ منصور شاہ صاحب اور یحییٰ آفریدی اور وہ جو میں کہتا ہوں یوتھیاپے کا ڈرم ہے من اللہ اتر من اللہ، یہ ان کے ساتھ بزنس پارٹنر کے طور پر انہوں نے وکالت کی کمپنی گویا بنائی، لا فرم بنائی۔ تو پھر الٹیمیٹلی یہ پشاور یونیورسٹی کے لا کالج کی فیکلٹی جو ہے وہاں پڑھاتے بھی رہے، اور بالآخر یہ جو ایڈیشنل ہائی کورٹ یعنی ایڈیشنل جج پشاور ہائی کورٹ کے بنے 15 مارچ 2010 کو۔ پھر 2012 15 مارچ یعنی 2 سال کے بعد ایڈاک جج رہنے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے ریگولر یا پرماننٹ جج بن گئے، اور بالآخر چیف جسٹس بن گئے مزید 4 سال بعد، یعنی 3 دسمبر 2016 کو، اور 2018 تک وہاں رہے، اور بالآخر
جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 28 جون 2018 سے یہ سپریم کورٹ اب پاکستان میں ہے، اور اب ظاہر ہے انشاءاللہ وہ 26 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ یہ تو ان کا کوئی بایوگرافک تھوڑا تعارف ہے۔ تو ان کے ٹریٹس ظاہر ہے، ایک بالکل اسٹریٹ آدمی، ایک انٹیگریٹی والے، اور پھر قانون کو اس کی سمجھ لیں کہ فلاسفیکل ایز ویل اس کی جو فزیکل یعنی پیرامیٹرز ہیں ان کو نہ صرف سمجھنے والے بلکہ ان کے ودن رہنے والے، یعنی لیٹر آف لا اور اسپرٹ آف لا، مطلب یہ ہے کہ وہ کھینچ تان کے اپنی مرضی کی چیز درمیان میں سے نہیں اخذ کرتے، بلکہ جو پلین لا ایک سمپل انداز میں کہتا ہے، انلیس کہ اس میں کوئی اور لیگل ایمبیگوٹی نہ ہو، تو اسی طرف جاتے ہیں۔ ان کے فیصلے اس بات کے شاہد ہیں۔ یہ مخصوص سیٹوں والے فیصلے میں بھی انہوں نے بڑا دبنگ انداز میں کھل کے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھیاپے کا رواج اور ان کی گالی گلوچ اور مہاجبینوں رافعوں کا اس رسوخ اور ظاہر ہے کرش وغیرہ کا جو ایک کلچر پیدا کیا گیا نیازی قضا پروجیکٹ میں، اس میں کئی لوگ بہہ گئے۔ تو اس میں یہ ایسی شخصیت ہے گویا یہ ان ٹچڈ، یہ ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں یوتھیاپا سرایت نہیں کر سکا اور انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب محض ابھی وہ بنے نہیں ہیں، تو کیونکہ یوتھیاپا بہرحال ایک مصنوعی ایک ہیجان پیدا کیا گیا تھا اور معاشرے کو ایک بڑا بروٹلائز کیا گیا تھا سسٹمیٹک انداز میں، جس میں ججوں نے بہت زیادہ رول ادا کیا۔ تو اس یعنی وجہ سے اب جب ان کا نام آیا ہے تو وہ جو یوتھیاپے والے ہیں ان کے گھر صف ماتم بچھ گئی ہے کہ یعنی انہیں سکسیسو جو شکستیں ہوئی، الٹیمیٹلی ان کی امید تھی کہ ملنگ صاحب جو ہیں وہ شاید آئیں گے اور ہماری جو ہے وہ ڈوبتی کشتی کو سہارا دیں گے، لیکن یہ آفریدی کی وجہ سے اب ان کے گھر ماتم ہے، گویا سوگ کی کیفیت ہے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے جب ایسی شکستیں ہوں تو اور جب پورا نظام ہی جھوٹ پر مبنی اور فراڈ پر اور گالی گلوچ کی بنیاد پر بنایا جائے تو اس میں پھر شگاف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اب یوتھیاپا پارٹی جو ہے وہ آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، اور ان کے پیشوا جو ہیں اب ظاہر ہے انہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ یہودی لابی، قادیانی لابی، اینٹی پاکستان فورسز جو ہیں وہ اپنی بڑی کوششیں کر چکے۔ یہ ان کی آخری امید تھی کہ چیف جسٹس بدلے گا اور پھر راوی چین لکھے گا اور پھر گلیاں سنی اور مردا یار پھرے گا، لیکن وہ سب کچھ گیا، وہ ڈوب گیا۔ اب آتے ہیں جی اس طرف کہ وہ الجھن کیا ہے جس کو بعض انالسٹ اور بعض یوٹیوبرز ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ 26 امینڈمنٹ جو ہے اس کا آرٹیکل یعنی امینڈمنٹ کا آرٹیکل 7 جو ہے اس کے تحت پاکستان کے آئین کو میں آرٹیکل 175A کو امینڈ کیا گیا، اور اس میں پارلیمانی کمیٹی، اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب اس میں جو یعنی اس کا یہ پروسیس ہے کہ انہوں نے کیسے بنانا ہے، اس میں یہ جو کلاز یا آرٹیکل 7 اس 26 امینڈمنٹ کا ہے، اس کا جو آگے سب کلاز ہے 3 یا کلاز جو بھی آپ اسے کہیں، اس کے تحت جو آئین میں ریلیونٹ یہاں پر کلاس 3 ہے اس کو امینڈ کیا گیا، اور جو سبسٹیٹیوشن اس میں کی گئی ہے، جو الفاظ انٹر کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں آئین میں، وہ یہ ہیں، اور ان کی بنیاد پر بعض لوگ جو ہیں وہ الجھن پھیلا رہے ہیں۔ اور الجھن کیا ہے، وہ یہ ان کی تعبیر یہ ہے کہ اگر سپوز یا آفریدی انکار کر دیتے ہیں یا جس کو بھی نامینیٹ کیا جائے وہ انکار کر دے، تو پھر وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ باقی 2 یعنی جو پہلے 3 سینئر موسٹ ہوں گے ان میں سے ایک کو بنائے اور وہ انکار کر دے، تو وہ باؤنڈ ہے کمیٹی کہ باقی 2 میں سے ایک کو بھیجے گی، اور وہ بھی انکار کر دے تو پھر تو وہ آٹومیٹک وہ تیسرا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ ایک غلط فہمی لوگوں نے پھیلائی ہے۔ جو یہاں پر الفاظ ہیں اس کا مطلب الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اگر ایک انکار کر دیتا ہے جس کو کمیٹی نامینیٹ کرتی ہے، الٹیمیٹلی اس کو ظاہر ہے اب تو یا آفریدی صاحب نہ صرف کمیٹی کی 2/3 میجورٹی نے ان کو نامینیٹ کیا
پرائم منسٹر نے ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھی بھیج دی اور پریزیڈنٹ نے سائن کر دی اور نوٹیفائی ہو گئے ہیں کہ وہ چیف جسٹس ہوں گے 26 اکتوبر سے آنورڈ. لیکن یہ ایک ایکڈیمک بات ہے اور لوگوں کی کچھ کی غلط فہمی ہے جینون، اور کچھ نے جان بوجھ کر فریڈولنٹ انداز میں ایک الجھنیں پیدا کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سے بہتر فریزالوجی یا اس سے بہتر کمپوز کی جا سکتی تھی یہ زبان، لیکن بہرحال شاید تیزی کی وجہ سے یا پھر وہ جو بھی حساب ہوا اس طرح نہیں ہو سکی. لیکن سٹل وہ بات نہیں ہے جو لوگ نکال رہے ہیں، اور اس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جو 3 ہوں گے ان میں سے ایک کو نامینیٹ کیا جائے گا. ان کیس وہ انکار کرتا ہے تو باقی سارے جتنے سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان میں سے پھر 3 سینئر موسٹ لے کے ان میں سے وہ نام آئے گا، اور وہ بھی انکار کرتا ہے تو پھر باقی جو ریمیننگ پورے سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان میں سے آئے گا. لیکن یہ اب میں وہ ایگزیکٹ الفاظ پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ یعنی لوگوں کی غلط فہمی دور ہو. متعلقہ جو کلاز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلاز 1 اور کلاز 2 the Chief Justice of Pakistan shall be nominated by the Special Parliamentary Committee in this article referred to as the committee from amongst the three most senior judges of the Supreme Court. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو کلاز 1 اور 2 ہے اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے باوجود کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی نامینیٹ کرے گی، نامزد کرے گی، اور جس کو ہم اس کمیٹی کو سمپلی کمیٹی کہیں گے آئندہ جب بات کریں گے، یعنی اس آئین کی بات کو کر رہے ہیں، تو وہ نامینیٹ کہاں سے کرے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 3 جو سینئر 3 جج ہوں گے ان میں سے یہ کمیٹی چیف جسٹس آف پاکستان کو نامینیٹ کرے گی. اگلا سینٹنس ہے کہ دا کمیٹی شیل سینڈ دا نیم آف دا نامینی ٹو دا پرائم منسٹر ہو شیل فارورڈ دا سیم ٹو دی پریزیڈنٹ فار اپوائنٹمنٹ. کہ کمیٹی جو ہے وہ یہ نامزد شدہ جو نام ہے، یہ جو یعنی جس کو بطور چیف جسٹس نامینیٹ کیا گیا اس کو پرائم منسٹر کی طرف وہ نام بھیجا جائے گا، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ فارورڈ کر دے گا اس کو آگے پریزیڈنٹ کی طرف فار اپوائنٹمنٹ. یعنی یہاں پر تک تو کوئی الجھن نہیں ہے. آگے پرووائسو ہے، پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دا نامینی انڈر دس کلاس ڈیکلائنز اے جج فرام دا ریمیننگ اچھا یہ وہ کامہ نہیں ڈالا نا، پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دا نامینی انڈر دس کلاس ڈیکلائنز، یعنی جب نامزد شدہ بندہ اس جو دفعہ ہے اس کے تحت وہ انکار کر دیتا ہے، یہاں کامہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ انکار کر دے تو اے جج فرام دا ریمیننگ ججز امانگسٹ دا 3 موسٹ سینئر ججز شیل بی کنسیڈرڈ اینڈ نامینیٹڈ. اب وہ کہتے ہیں کہ جو 3 سینئر موسٹ جج ہیں یعنی ریمیننگ ججز مین ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، نہ کہ یہ کہ وہ جو پہلے 3 کو انہوں نے 3 پر غور کیا ان میں سے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریمیننگ ججز کا یہ مطلب ہے کہ اس ایک انکار کرنے والے جج کو چھوڑ کے باقی سپریم کورٹ میں جتنے بھی جج ہیں ان میں سے جو امانگسٹ دا 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے. ظاہر ہے اگر وہ ریمیننگ ججز کی بات کر رہے ہیں اور وہ صرف 3 کو ہی کنسیڈر کر رہے ہوتے تو ایک تو مائنس ہو گیا. اب ریمیننگ 3 موسٹ سینئر ججز کا توقع نہیں بنتا، پھر تو وہ کہتے ہیں کہ فرام امانگسٹ دی 2 موسٹ سینئر ججز، پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 3 ہی لکھا ہے. اس کا مطلب وہ انکاری کو نکال کے باقی جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے پھر وہ نام جو ہے وہ ایک چنیں گے اور وہ بھیجیں گے. اگر وہ بھی انکار کرتا ہے آگے وہ یہ کہتے ہیں پرووائڈیڈ فردر دیٹ ود دا نامینی انڈر فرسٹ پرووائسو آلسو ڈیکلائنز دا نیکسٹ موسٹ سینئر جج if he is not from amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated by the committee and so on till the nominee under this clause is appointed as the Chief Justice of Pakistan. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بالفرض دوسرا بھی انکار کر دیتا ہے، 2 چلے گئے، اب نیکسٹ ڈے آ جائے گا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ پوزیشن آ جائے گی کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں، یہ لفظ کیونکہ تھوڑا مس لیڈنگ ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کو کمپوز اس سے بیٹر کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ آئین پاکستان ہے اور یہ اس کی بڑی کانسیکوینسز ہیں، تاکہ کوئی چاہتے ہوئے بھی اس میں کنفیوژن کریٹ نہ کرتا. لیکن بہرحال سٹل اس کو اس طرح بالکل اس کی زیادہ پاسبلٹی جو ہے انٹرپریٹ کرنے کی وہ یہی ہے کہ باقی جو جتنے بھی جج ہیں ان میں سے 3 سینئر موسٹ جو ہیں وہ لیے جائیں گے. اب سارے انکار کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی اصل میں تو نیکسٹ اسٹیپ پر وہ سینئر موسٹ تو نہیں ہوں گے نا، لیکن وہ ریمیننگ ججز میں سینئر موسٹ ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ اس میں تھوڑا یعنی جو ایک کوالٹی ہے انگلش کی یا کمپوزیشن کی، اس میں نقص ضرور ہے یا ڈیفیشنسی ہے یا وہ پورا نہیں ہے. لیکن سٹل یہ بات نہیں ہے جو لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ یعنی وہ اس چکر میں ہیں، وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ یوٹیوبر جو کچھ تو جنرلی کنفیوزڈ ہیں اور بہت سارے انہوں تو یہ الفاظ خود براہ راست ان پر غور ہی نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں ہوگا، لیکن کئی ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں تاکہ یوتھیاپا جو ہے اس کو وہ ڈراؤننگ مین کیچز اٹ ایٹسیٹرا، کہ وہ ڈوب رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ ماتم گناہ ہیں، وہاں شام غریباں برپا ہے جی. تو صف ماتم جو بچھی ہے اس کو تھوڑا سہارا ہی دے دیا جائے، تو اس قسم کی انٹرپریشن اس لیے کی جاتی ہے. لہذا ریسٹ ایشورڈ کہ جنہوں نے یہاں تک فاصلہ طے کر لیا ہے نا، وہ اب کسی کے انکار کی صورت میں وہ یوتھیاپے کو آگے نہیں آنے دیں گے، اس لیے جو ہے وہ لوگ مطمئن رہیں. تو ایک تھوڑی چھوٹی سی نظم ہے ناسور شاہ، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ ایک طنز سمجھ لیں، مزاح سمجھ لیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہنسنے کھیلنے واسطے. تو ناسور شاہ: کہنے کو شاہ تھے حضرت ملنگ نکلے، کہنے کو شاہ تھے حضرت ملنگ نکلے، منصف بنے تھے مصروف بھنگ نکلے. کہنے کو شاہ تھے حضرت ملنگ نکلے، منصف بنے تھے مصروف بھنگ نکلے. صورت منصور لیکن دراصل ناسور، صورت منصور لیکن دراصل ناسور. شکار خود فریبی آخر وہ ننگ نکلے، اور سگان ابلیس بالآخر رسوا ہوئے ہیں، سگان ابلیس بالآخر رسوا ہوئے ہیں، جب بھی حق سے بغرض جنگ نکلے. دیکھیں نیازی کذاب جو ہے وہ گویا پاکستان کی حد تک ایک شیطان کی تجسیم ہے، گویا شیطان جو ہے وہ پرسونیفائی ہو گیا، اگر اس کو گوشت پوشت دیا جائے تو وہ نیازی کذاب بنتا ہے. تو اس کو جس نے بھی پروموٹ کرنے کی الٹیمیٹ کوشش کی اور وہ بالآخر ذلیل اور رسوا ہوا. وجہ یہ ہے کہ جتنوں نے بھی کی، یعنی آپ وہ بندیال اینڈ کمپنی، فیض حمید بجوا وغیرہ دیکھ لیں، کچھ کا حشر ہو گیا، یا اعجاز الاحسن وغیرہ، یا نقوی ٹرکاں والا، اور اب یہ فریب استر بلکہ منیب استر وہ، اور پھر یہ ملنگ صاحب جو ہیں منصور ملنگی، جنہوں نے خود کش حملہ کیا، یوتھیاپے کا سہارا لیا کہ شاید وہ دور بازو سے چیف جسٹس بن جائیں گے. حالانکہ انہیں بہت سارے لوگوں کا انجام سامنے نظر آ رہا تھا کہ نہ صرف ان کا انجام برا ہوا ہے، بلکہ خود یوتھیاپا جو ہے وہ کسی کا ممنون نہیں ہوتا، وہ ماں بہن ایک کر دیتا ہے اپنے سب سے بڑے محسن کے بھی. وہ ان کا تو مزاج یہ ہے کہ وہ ایک خاتون کو اگر ماں آج کہتے ہیں تو کل اسی کے ماں بہن ایک کر دیں گے. یہ تعلیمات ہیں، یہ شعور ہے یوتھیاس کا، یہ نیازی کذاب نے ان کو انجیکٹ کیا اپنے تمام اکمپلسز کی مدد سے. آپ سامنے رکھ لیں کہ کبھی اس کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے لیول پر کہتے تھے کہ یہ گویا اس سے بھی بڑھ کے خاتون ہے، اس کی ماں بہن ایک کی نا ریحام خان کی. اس سے پہلے وہ جو وہ تھی، اس کو بھی پی ٹی اے کی مادر یا مدر تحریک انصاف سمجھا جاتا تھا. وہ خاتون جو تھی وہ قصوری کیا تھی، فوزیہ قصوری سم تھنگ، اب مجھے نام نہیں، اس کا بھی یہی اشر ہوا. اس طرح ہاں ایک ہے کہ ابھی تک وہ جو یہودن ہے اس کو گالی گلوچ نہیں نکالتے، اس لیے کہ نیازی کذاب جو ہے وہ یعنی اس کا اس سینس میں
شاید اب بھی پارٹنر ہے کہ وہاں جب جاتا رہا ہے اس کے بعد بھی انہیں کے پروں تلے رہتا رہا ہے، اور وہ آج بھی اس کی سپورٹر ہے، سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر خود یعنی ایکس پر وہ ٹویٹ بھی کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ گولڈ سمیتھین پروجیکٹ ہے، اور ان کا تو گویا یہ مورا تھا پاکستان میں جن کو بڑا پروموٹ کیا گیا اور بڑا اس پر انویسٹمنٹ کی گئی، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ٹھوس نکلا۔ اور اب یہ جو آخری ان کی امید تھی یہ منصور ملنگ، وہ بھی جب نہیں رہے تو اب ان کے جو گویا چارج ہے وہ ختم ہونے کی طرف رواں دواں ہے بڑی تیزی سے۔ تو ہمیں منصور ملنگ سے یہ شکوہ یہ ہے کہ اگرچہ مدبرین سیاست نے بڑا اچھے طریقے سے اس کا زہر نکال دیا، لیکن سپوز انہوں نے جو واردات ڈالی تھی ان 8 یوتھیاپا پروموٹرز نے، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو دیکھیں پاکستان مزید آئندہ بھی 3 4 5 کون سمجھ پتہ نہیں کتنے سال تک اس عذاب کا شکار رہتا کہ اس کو پھر پروموٹ کیا جاتا، اور ہر مسئلے پر اس کو بھی اسی طرح جس طرح پچھلے 3 4 سال سے عدلیہ اس کو ریسکیو کرتی ہے ہر لمحے اور ان کو چھوڑ دیتی ہے کہ جاؤ آگ لگاؤ۔ تو یہ بڑی حد تک اب کم از کم ٹاپ موسٹ لیول پر یہ چیک ہو گیا ہے۔ ابھی ظاہر ہے یوتھیاپا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موجود ہے، لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہے، پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہے، ایون لوور کورٹس میں بھی موجود ہے۔ بہرحال کیونکہ اوپر والوں کا زہر نکل گیا اور یہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا، اور بہت سارے جو ہیں وہ خود ہی دیکھ کر اپنی سمت درست کر لیں گے یا اسی طرح ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، جس طرح اعجاز الحسن ہوا، نقوی ٹرکاں والا ہوا، یا یہ منصور ملنگ اور منیب اختر ہوا۔ اور دیکھیں یعنی اگر وقتی طور پر کوئی کامیاب بھی ہوتا ہے تو ان سے تو کوئی خیر کی امید نہیں ہے، اس کی ماں بہن نہیں کریں گی، کیونکہ انہیں یعنی کس کاہے کا فکر ہے جن میں غیرت حمیت نام کی کوئی چیز نہ رہے اور ایمان کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ڈسٹیبلائز کر دیا جائے، تو پھر ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا ساتھ بذات خود ناکامی ہے اور دونوں جہانوں کی رسوائی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور جو ہمارے دوست ہیں وہ اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیں، ہماری باتیں سنتے رہیں۔ آپ کمنٹس اچھے اچھے کر دیا کریں اور کچھ برے بھی کر دیا کریں جی۔ تو اب کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے۔ دیکھیں ظاہر ہے سفید اب نہیں ہوئے، سفید تو مدتوں سے ہیں میں 6 سے 7ویں کلاس میں تھا تو ہوئے تھے، آہستہ آہستہ اب مکمل ہو گئے، تو ہم نے بھی مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے یار تسی چٹے ہی رہ رہو، ساڈا کی جاتا ہے جی۔ تو بہرحال یہ ایک مزاحیہ یا ایک تفنن طبع کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے اور دشمنان پاکستان نامراد رہیں۔ زندہ یار صحبت باقی، خدا حافظ۔